السلام علیکم بھائیوں، آج میں آپ سب لوگوں کے سامنے حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن شریف اور حضرت زکریا علیہ السلام۔ قرآن میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر 4 سورتوں آل عمران، انعام، مریم اور انبیاء میں آیا ہے۔ ان میں سے سورہ انعام میں صرف انبیاء کی فہرست میں نام ذکر کیا گیا ہے اور باقی 3 سورتوں میں مختصر تذکرہ نقل کیا گیا ہے، لیکن قرآن شریف میں جس زکریا کا ذکر ہوا ہے یہ وہ نہیں ہے جن کا ذکر مجموعات توریت کے صحیحہ زکریا میں آتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کی زندگی کے حالات۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے حالات تفصیل سے معلوم نہیں ہیں، لیکن جس قدر بھی قرآن اور سیرت اور تاریخ کے بھروسے کی روایتوں سے معلوم ہو سکے ہیں وہ یہ ہیں: حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل میں عزت دار کاہن، یعنی کہ اسلام کے پہلے دور میں عرب میں جو کاہن مستقبل یعنی کہ بھوشیہ کے حالات بتلاتے تھے وہ اس منصب سے الگ ہیں اور اونچے رتبے والے پیغمبر بھی، چنانچہ قرآن شریف نے ان کو نبیوں کی فہرست میں گنتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس یہ سب نیک لوگوں میں سے ہیں۔ پچھلے تذکروں میں بیان کیا گیا ہے کہ تمام نبی علیہم السلام، چاہے وہ بادشاہ ہوں اور حکومت والے ہی کیوں نہ ہوں، اپنی روزی ہاتھ کی محنت سے پیدا کرتے اور کسی کے کندھے پر بوجھ نہیں ہوتے تھے۔ اسی لیے ہر نبی نے جب اپنی امت کو رشد و ہدایت کی تبلیغ کی ہے تو ساتھ ہی یہ بھی اعلان کر دیا ہے، ترجمہ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے سوا اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام بھی اپنی روزی کے لیے نجاری یعنی کہ بڑھئی کا کام پیشہ کرتے تھے، جیسا کہ حدیثوں میں ذکر ہوا ہے۔ حضرت زکریا کے خاندان میں عمران بن ناسی اور ان کی بیوی حنا 2 نیک نفس انسان تھے، مگر اولاد نہ تھی۔ حنا کی دعا سے ان کے یہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی جن کا نام انہوں نے مریم رکھا۔ سمجھدار ہو گئیں تو زکریا نے ان کے لیے ہیکل کے قریب ایک حجرہ مخصوص کر دیا جہاں وہ اللہ کی عبادت میں لگی رہتی اور رات اپنی خالہ حضرت زکریا علیہ السلام کی محترمہ بیوی کے پاس گزارتیں۔ اس زمانے میں ترجمہ: جب زکریا علیہ السلام مریم کے پاس محراب یعنی کہ خلوت میں داخل ہوتا تو ان کے پاس کھانے پینے کا سامان رکھا دیتا۔ زکریا علیہ السلام نے معلوم کیا، مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ مریم نے کہا، یہ اللہ کے پاس سے ہے، وہ بلا صبح جس کو چاہتا ہے بے گمان روزی عطا کر دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، ابھی میں نے آپ لوگ کے سامنے حضرت زکریا علیہ السلام کا جو واقعہ پیش کیا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اس کے آگے بھاگ کو سننے کے لیے میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ میرے چینل انسانیت کی راہ میں آپ لوگوں کو اسی طرح کی اسلامک جانکاریاں ڈھیر ساری ملتی رہیں گی۔